اللہ کی وحدانیت کا بیان۔ لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان۔ وہ پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی اس کی عزت میں شریک بن جائے، اور اس نے کسی بیٹے کو پیدا نہیں کیا ہے کہ خود ہلاک ہو جائے اور بیٹا وارث ہو جائے۔ نہ اس سے پہلے کوئی زمان و مکان تھا اور نہ اس پر کوئی کمی یا زیادتی طاری ہوتی ہے۔ بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم، فمن شواهد خلقه خلق السماوات موطدات بلا عمد قائمات بلا سند۔ اس نے اپنی محکم تدبیر اور اپنے حتمی فیصلے کی بنا پر اپنے کو عقلوں کے سامنے بالکل واضح اور نمایاں کر دیا ہے۔ اس کی خلقت کے شواہد میں ان آسمانوں کی تخلیق بھی ہے جنہیں بغیر ستون کے روک رکھا ہے اور بغیر کسی سہارے کے قائم کر دیا ہے۔ دعاهن فأجبن طائعات مذعنات غير متلكئات ولا مبتئات، ولولا اقرارهن له بالربوبية۔ اس نے انہیں پکارا تو سب لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے، اطاعت و اذعان کے ساتھ، نہ کسی طرح کی تساہلی اور نہ کاہلی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ان آسمانوں نے اس طرح اس کی ربوبیت کا اقرار نہ کیا ہوتا، وَإِذْعَانُهُنَّ لَهُ بِالطَّوَائِيَةِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعًا لِعَرْشِهِ وَلَا مَسْكَنًا لِمَلَائِكَتِهِ وَلَا مَسْعَدًا لِلْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهِ۔ اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیا ہوتا تو وہ کبھی انہیں اپنے عرش کی منزل، ملائکہ کا مسکن، کلمہ طیب اور عمل صالح کی بلندیوں کا مرکز نہ قرار دیتا۔ جعل نجومها أعلاما يستدل بها الحيران في مختلف فجاج الأقطار، لم يمنع ضوء نورها إذ الإهمام السجود في الليل المظلم۔ اس نے ان کے ستاروں کو مختلف راستوں میں حیراں و سرگرداں مسافروں کے لیے نشان منزل بنا دیا ہے۔ ان کے انوار کی تابش کو زمین تک پہنچنے سے نہ تاریک رات کی سیاہی روک سکی ہے۔ ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترد ما شاء في السماوات من تلألؤ نور القمر۔ اور نہ سواد شب کی چادر میں اتنا دم ہے کہ آسمانوں میں پھیلے ہوئے نور قمر کی روشنی کو روک سکے۔ فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داج ولا ليل ساج في بقاع الأراضين المتتأتئات ولا في يفاع السفع المتجاورات۔ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس پر نہ تاریک رات کی سیاہی مخفی ہے اور نہ ٹھہری ہوئی شب کی تاریکی، نہ پست زمینوں کے قطعات میں اور نہ باہمی ملے ہوئے پہاڑوں کی چوٹیوں میں۔ وما يتجلجل به الرعد في أفق السماء وما تلاشت عنه بروق الغمام وما تسقط من ورقة تزيلها عن مسقطها عواصف الأنواء وانهطال السماء۔ اس کے لیے نہ آسمان کی بلندی پر گرجتی ہوئی رات پوشیدہ ہے اور نہ بادلوں کی چمکتی ہوئی بجلیاں اور نہ درختوں سے گرتے ہوئے پتے جنہیں بادلوں کے ساتھ چلتی ہوئی تیز ہوائیں یا موسلادھار بارش کا زور گرا دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَسْقَطَ الْقَطْرَةِ وَمَقَرَّهَا وَمَسْحَبَ الذَّرَّةِ وَمَجَرَّهَا وَمَا يَكْفِي الْبَعُوضَةَ مِنْ قُوتِهَا وَمَا تَحْمِلُ الْأُنْثَى فِي بَطْنِهَا۔ وہ ہر قطرے کے گرنے کی جگہ بھی جانتا ہے اور ٹھہرنے کی جگہ بھی، ہر چیونٹی کے چلنے کی جگہ سے بھی باخبر ہے اور کھینچ کر پہنچنے کی منزل سے بھی۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک مچھر کے لیے کتنی غذا کافی ہوتی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ایک مادہ اپنے شکم میں کیا لیے ہوئے ہے۔